اسمبلی کے رولز ہیں 1997 کے 209A کا حوالہ دیا ہے. اس کے اندر بڑا واضح طور پر یہی لکھا گیا ہے کہ جب تک جو ہے ایک ہاؤس سیشن چل رہا ہے وہ پروروگ نہیں ہوتا اور اس کی پروروگیشن کا ایک خاص طریقہ کار ہے تو اس کے بعد نیا سیشن کال کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے ناظرین ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز مختلف آراء آئینی اور قانونی ماہرین کی طرف سے سامنے آئی. کچھ کے خیال میں جو ہم نے اپنے پروگرام کے اندر شائق عثمانی صاحب کے لیا، انہوں نے کہا جی ان کو لینا ووٹ آف کانفیڈنس لینا بڑا ضروری ہے، اگر کل وہ 4 بجے تک نہیں لیں گے تو پھر وہ جناب اللہ فارغ ہو جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مختلف آراء سامنے آئی. ہم ناظرین سب سے پہلے تو جو ہے شائق عثمانی صاحب کی جو رائے ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں کیا رائے دی تھی. صحیح ہے، یہ جو رانا ثناء اللہ سنارو نے کہا ہے صحیح کہا ہے. آئین کے تحت تو یہی ہے سچویشن. اگر وہ نہیں آتے یا وہ نہیں اپنا کانفرنس ہاؤس کا کانفرنس لینے کی لیے ووٹنگ کرواتے تو اس صورت میں ہی ول نو لانگر بی دا چیف منسٹر. اچھا، جو شائق عثمانی صاحب بات کر رہے ہیں اور ریفرنس دے رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کا حوالہ وہ بھی سنیں. اعتزاز احسن صاحب، چودھری اعتزاز احسن صاحب پاکستان کے مانے جانے مایہ ناز قانون دان، سابق جو ہے قانون کے منسٹر بھی رہے ہیں، انٹیریئر منسٹر بھی رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. انہوں نے شائق عثمانی صاحب کی آراء کے حوالے سے کیا جواب دیا، یہ سنیں. جیسے شائق عثمانی صاحب نے کہا کہ کل 4 بجے سی ایم نے اگر اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو وہ سی ایم نہیں رہیں گے. کیا یہ بات درست ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، یہ میرے خیال میں بات درست نہیں ہے. کل کا اجلاس آئینی ہے یا غیر آئینی ہے گورنر کی طرف سے جو بلایا گیا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے؟ آئین کے مطابق بھی ہے اور آئین کے خلاف بھی ہے. پریویل کیا کرے گا سر؟ تو اب یہ عدالت میں جائے گا معاملہ. تو چوہدری صاحب یہ آپ نے رائے دیکھ لی. کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ٹیلی ویژن چینل خاص طور پر شائق عثمانی صاحب کی رائے کو لے کے، کیونکہ ایک میجر سیگمنٹ آف جو آپ کو پتہ ہے میڈیا کا ہے اس کا ایک سرٹن ٹلٹ ہے، ان کا اپنا اختیار ہے، رائے ایڈیٹوریل لائن وہ لے سکتے ہیں. وہ شائق عثمانی صاحب کے اس بیان کو لے کے وہ جو ہے پورا کا پورا ایک جو ہے ایک ماحول بنایا ہوا ہے، ایک کمپین ہمیں نظر آ رہی ہے چلتی ہوئی. کیا برادر خاور گمن صاحب، جی آپ ایک میرا کام کر دیں. حکم سر. کہ آپ یعنی وزیر پارلیمانی امور ہے پنجاب کے راجہ بشارت ان کو لے لیں یا فواد چودھری کو لے لیں یا اپنا سابق اٹارنی جنرل کسی کو لے لیں ایک نقطے پر کہ کسی بھی اسمبلی میں نے پنجاب اسمبلی کی بات نہیں کی، پاکستان کی اسمبلیوں میں کسی بھی اسمبلی میں جب ایک سیشن جاری ہو تو اس کے اوپر ایک اس کو سپر سیڈ کر کے ایک دوسرا سیشن بھی آپ کال کر سکتے ہیں. جسٹ گیو دم ون ایگزامپل. یہ چودھری صاحب آپ کی رائے بالکل ٹھیک ہے. اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ایک میجورٹی رائے جو سامنے آئی وہ یہی ہے کہ بالکل جو گورنر کا جو اختیار ہے آرٹیکل 136(7) کے تحت کہ وہ انکمبنٹ چیف منسٹر کو اپنی رائے کے مطابق اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا اعتماد کھو بیٹھے ہیں تو وہ یہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں. ایک تو نمبر 1 اس کے لیے مناسب آپ کے پاس گراؤنڈ تیار ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایک لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ واقعی یہ جو کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک دلیل ہے، توجیہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کو آپ نے مناسب وقت دینا ہے. جو ہم نے یہ منظور بٹو ورسز فیڈریشن پاکستان جو کیس کا حوالہ دیا ہے، جو کہ اسپیکر نے جب یہ لیٹر لکھا محترم جو گورنر پنجاب کی رائے کو انہوں نے ریجیکٹ کرتے ہوئے، ان کے سمننگ آف دا سیشن کے آرڈر کو ریجیکٹ کرتے ہوئے، اس کو ان لافل لیگل ڈکلیئر کرتے ہوئے اس کا جب جواب دیا، رولنگ دی، بڑا واضح ہے. لیکن چوہدری صاحب اب یہ جو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، اب زیادہ رائے یہی سامنے آ رہی ہے کہ ایونچولی یہ کورٹس کی طرف ہی جائے گا معاملہ، جس طرح اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے لاہور میں بیٹھ کے؟ اچھا، وہ آپ پنجاب کے وزیر قانون پارلیمانی امور ہے، بڑے سنجیدہ انسان راجہ بشارت صاحب، آپ ان کو اگر مناسب سمجھے لائن پر ذیشان صاحب ہمارے جو پروڈیوسر ہیں انہوں نے آپ کا پیغام میسج سن لیا، وہ کوشش کر رہے ہیں جو ہی ان سے ہماری بات میں نے کہا کہ راجہ صاحب نے اپنی ایک رائے مجھے بھیجی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی آواز ہی لوگوں کو سنائیں. میرے خیال میں کوشش کر رہے ہیں ہمارے پروڈیوسر صاحب، اگر ان سے ہماری بات ہو جاتی ہے تو ضرور ان کی رائے جو ہے لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اچھا ناظرین، اس کے بعد جب یہ سارے کا سارا یہ معاملہ چل رہا ہے آگے،
ایک تو رانا صاحب مجھے یہ بتا دیں جی کہ گورنر جو وزیر اعلیٰ کو برطرف کرنا چاہتے ہیں اس آڑ میں کہ انہوں نے آج ان کی طرف سے طلب کردہ اجلاس نہیں ہونے دیا جو کہ اسپیکر نے نہیں کیا کیونکہ اس نے نوٹیفائی نہیں کیا، تو وزیر اعلیٰ نے کہاں سے اعتماد کا ووٹ لینا تھا یا نہیں لینا تھا؟ جب اسپیکر اور اسمبلی جو ہے سیکرٹریٹ ان کی اس گورنر صاحب کے اس لیٹر کے تحت اجلاس وہ کہتے ہو نہیں سکتا جب تک ہمارا اجلاس جاری ہے، عدم اعتماد کی جو ریزولوشن پڑی ہے وہ ووٹنگ ہوگی اس پر، گورنر صاحب کے حکم نامے پر عمل نہیں ہوگا، تو پھر وہ وزیر اعلیٰ کو کس طرح ڈی نوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ رانا ثناء اللہ صاحب میرا خیال وہ کہتے ہیں کہ صدر کے، وزیر اعظم کے، گورنر کے، اسپیکر کے، قومی اسمبلی کے، چیف جسٹس کے، پوری دنیا کے سارے اختیارات ان کو دے دو اور وہ جا کے اپنے مخالفوں کو، جیسے ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے مہربانی کی تھی وہاں کے لوگوں پر، تو یہ اب وہ یہاں کھیل کرنا چاہتے ہیں اور ان کو میرا حال موقع بھی دے دیا پی ٹی آئی نے۔ کل انہوں نے 5 بجے مظاہرہ رکھ لیا گورنر ہاؤس کے باہر۔ اب بہتر تو یہ ہے کہ آئین اور قانون کے تحت کام کیا جائے، اور آیا صدر صاحب سے گورنر صاحب نے کوئی وہاں سے جن کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں بظاہر، تو ان سے کوئی انہوں نے ایڈوائز لی ہے یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں؟ اس حوالے سے جو خبریں مل رہی ہیں ہمیں لاہور سے وہ یہی ہیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی شاید ایک علیحدہ سے لیٹر لکھنے جا رہے ہیں، اور آج پریس کانفرنس بھی ہم نے سنی ہے تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری صاحب نے جس کو اریسٹ کیا، کہ جو ہے اگر گورنر پنجاب اسی طرح کے ان کے مطابق غیر قانونی غیر آئینی اقدامات اٹھاتے رہیں گے تو پھر ایک تو ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، یہ فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے۔ ساتھ ساتھ میں جو ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی علیحدہ سے جو ہے صدر پاکستان کو یہ خط لکھ سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں کہ جناب اعلیٰ جو آپ کا نمائندہ ہے، جو ریاست کا فیڈریشن کا نمائندہ ہے، صدر کا، گورنر پنجاب، وہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے، غیر آئینی غیر قانونی، حوالہ دیں گے اس اپنے لیٹر کے اندر اور کائنڈلی اس کو ہٹایا جا سکے۔ تو جو سب فرام آل پریکٹیکل پرپزز اگر اس کو تمام زاویوں سے اگر دیکھا جائے اس سارے کے سارے مدعے کو، اقتدار کی جنگ ہے، لڑائی تو ساری کی ساری اقتدار کی ہے، اور اب لگ اس طرح رہا ہے کہ اپنے پاؤ گوشت کے چکر میں تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے دا پورا بیل جاندہ یا پورے دا پوری مجھ یا گائے جو بھی اس کو وہ ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کہ جان دو تو